ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على قلب محمد في القلوب وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس
دور پہ نادا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، جو درس شاہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اپنا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے انتہائی قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، آج جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ معصوم بچے جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اساتذہ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والی کتاب کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ ناظرہ قرآن کی صورت کے اندر اس کو ختم کرنے والے بچے، میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، بات کرنا، بات سننا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے۔ اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہماری عظیم الشان بزم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبران، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کوشش کو بھی اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سی محفل قرآن مجید کے ان خوش نصیب بچوں کی ناظر قرآن کے ختم کے سلسلے کے اندر ہے، جن کو آج سے کچھ عرصہ قبل ماں باپ نے یہ سوچ کر کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، مدرسے کے اندر اپنے اساتذہ کے سامنے بھیجا تھا۔ بچوں نے آ کر اپنے طور پر محنت کی اور ان کے اساتذہ محترم نے اپنے طور پر ان کو محنت لگن سے پڑھایا اور آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ رب کریم ہر انسان کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، یہ خوشیاں نصیب فرمائے، یہ عظمتیں نصیب فرمائے، یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اصل کے اندر والدین کے لیے جو اصل سرمایہ ہے وہ یہی قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بچے ہیں، اس لیے کہ آج دنیا کے اندر جو کچھ ہے آج ہے تو کل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جس نعمتوں سے نوازا وہ نعمت آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں
آج زندگی ہے، کل زندگی ختم ہو جائے گی. آج جوانی ہے، کل جوانی ختم ہو جائے گی. آج مال اور دولت ہے، کل یا مال دولت کے ختم ہونے کی صورت کے اندر یا ہم سب کا دنیا سے جانے کی صورت کے اندر مال و دولت ہم سے ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ صحت، آج اگر صحت ہے تو کل بیماری آ سکتی ہے. آج بچپن ہے تو کل لڑکپن، پھر لڑکپن کے پاس نوجوانی، نوجوانی کے پاس ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے ساتھ یہ زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ کے بچے نے اس نعمت کو حاصل کر لیا، قرآن مجید کو، اس عظمت والی نعمت کو، عظمت والی کتاب کو حاصل کر لیا، ناظرہ کی صورت کے اندر حاصل کر لیا، یا اس سے بڑھ کر عظمت فضیلت کو حاصل کر کے حفظ کی صورت کے اندر حاصل کر لیا، تو اس نعمت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظمت والی، شان والی نعمت ہے. اس لیے کہ یہ نعمت ہے کہ اگر یہ مل گئی تو اس نے پھر کبھی ختم نہیں ہونا. اس کی برکتوں نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی عظمتوں نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی شرافت نے کبھی ختم نہیں ہونا. بلکہ یوں سمجھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لازوال کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے، وہ رفعت اور بلندیوں والی کتاب ہے کہ کائنات کی تاریخ پڑھ کر دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ قرآن اترا، اور آپ کے براہ راست شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کتاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا. اب یہ نسبت بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے وہ اڑ گئے. انہیں عظمتیں مل گئیں، انہیں بلندیاں مل گئیں، انہیں سر بلندیاں مل گئیں، انہیں عظمتیں، شرافتیں مل گئیں. اور اس دور سے لے کر آج تک جس نے بھی اپنا دامن قرآن سے کٹا، جس نے بھی اپنا دامن قرآن سے ہٹایا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. اس لیے آپ کا اصل سرمایہ، میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، ان کے عزیز و اقربا کو بھی، آپ کو بھی یہ عظمت اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے بچے اس طرح آتے رہیں، یہ قرآن کو پڑھتے رہیں. اللہ پاک دعا کرتا ہوں رب العالمین نے جس طرح آج ان بچوں کو ناظرہ کی نعمت نصیب فرمائی، مولا کریم ان بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا. یہ بچے قرآن کے حافظ بن جائیں گے. کل کلا آپ نے مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ اتنا باقی رہ جائے گا کہ جب تک یہ روئے زمین پر بیٹھ کر آپ کے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ قبر کے اندر پہنچیں گے، یہ بچے اپنی زبان سے پڑھیں گے. رب العالمین ان کے ثواب رات کی صورت کے اندر آپ کو قبر کے اندر پہنچاتا ہے. اس لیے آپ کے اصل سرمایہ کیا ہے؟ یہ بچے. اس قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ پاک کا نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچانے والی کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت. اللہ ہم سب کو یہ عبادت نصیب فرمائے. آمین آمین. کیوں آئی؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ رب العالمین آواز آئی لتخرج
الناس من الظلمات إلى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اس کتاب کے ذریعے لے آئیں۔ ظلمات کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا اس لیے کہ ظلمات کی تعداد زیادہ تھی۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا۔ اے میرے پیغمبر، اس قرآن کے ذریعے ظلمتوں کے اندر پڑنے والوں کو ظلمت سے نکال کر انصاف کے سویرے کی طرف لے آئیں، کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر، شرک کے اندھیرے سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لے آئے۔ قرآن آ گیا، اللہ اکبر، یہ اللہ کریم نے شان دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ کریم نے صداقت کا علم بردار بنا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اپنایا، عدل و انصاف کا محور بن گیا۔ عثمان غنی نے قرآن کو سینے سے لگایا، شرم و حیا کا کردار بن گیا۔ علی المرتضیٰ نے قرآن کو سینے لگایا، جرأت اور شجاعت کا پیکر بن گیا۔ حسنین کریمین نے قرآن کو لگایا، شہادت کا تمغہ حاصل کر دیا۔ امیر معاویہ نے سینے سے لگایا، سیاست کا علم بردار بن گیا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب کیا کیفیت بن گئی؟ خود نہ تھے چوراہوں پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اس امت کا پہلا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کیا شان ملی، کیا عظمت ملی۔ پڑھنا اللہ کے دربار کے اندر کیسے قبول ہوا؟ رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، دو جہان کے سردار گزرے اور کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سننے لگے۔ حضرت ابی بن کعب نے میرے آقا کو دیکھا تو ادب سے چپ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابی ذرا قرآن پڑھ کر مجھے بھی سنا دو۔ ابی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ پر تو خود اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کر سناؤں؟ امام الانبیاء نے فرمایا، ابی آج عرش بری کے رب نے مجھے فرمایا کہ میرا محمد جا کر ابی سے قرآن سنو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ میرے محمد جا کر ابی سے اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ اکبر، کیا شان ملی، کیا عظمت ملی کہ جن کے تذکرے رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان پر کر دیے کہ ان سے قرآن سنو۔ آمنہ کے در یتیم، دو جہان کے سردار، میرے اور آپ کے نبی نے ایسی محنت سے صحابہ کو تیار کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، رات کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ملی، کیا عظمت ملی کہ زمین پر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھتے ہیں، عرش بری سے فرشتے اتر کر صحابہ کا قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، رات کا وقت ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تلاوت کرتے کرتے دیکھا آسمان سے ایک لائن لگی ہوئی ہے، گھوڑا بھی پاس بندھا ہوا ہے، بھٹک رہا ہے۔ جب حضرت صحابی رسول قرآن پڑھتے ہیں وہ گھوڑا بھٹکتا ہے، جب قرآن بند کر دیتے ہیں گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ کے اندر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بار کے صحابی قرآن پڑھتے بھی رہیے اور خاموش بھی رہے۔ شیری کے وقت جب ہاتھ بلند کر دیے تو آسمان پر روشنیاں نظر آ گئی۔ صبح حضور کی خدمت اقدس کے اندر گئے، اللہ کے رسول آج یہ واقعہ پیش آیا، میں جب بھی اللہ کا قرآن پڑھتا تھا میرا
گھوڑا بھٹکنے لگتا تھا اور آسمان سے روشنیاں نظر آئیں. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی تیرا قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جا کر میرے نبی کے صحابی کا قرآن سنو. خود نہ تیجو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قرآن سے جڑنے والے پوری دنیا کے اندر چھا گئے. قرآن سے جڑنے والے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے اپنایا اللہ کی قسم پوری دنیا کے امام بن گئے. جن کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا ان کے تذکرے قرآن کے اندر آ گئے. رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تذکرے قرآن کے اندر آ گئے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس قرآن کے ساتھ جڑے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پیدا بھی کہ رب العالمین نے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے تذکرے قرآن کے اندر. اس لیے یہ عظمت والی کتاب رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے شروع کے اندر کہا تھا اس کا دیکھنا بھی عبادت اس کا پڑھنا بھی عبادت اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی عبادت. دیکھنے سے ایک بات یاد آئی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بچپن کے اندر نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے تو 3 چیزیں حدیث کے اندر آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دیکھنا بھی کیا ہے عبادت. 3 چیزیں جن کے اندر 2 تو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہیں ایک ہماری پہنچ سے دور ہے لیکن اگر رب کائنات اپنے کرم کے ساتھ وہاں بھی پہنچا دے تو رب ہر چیز پر کیا ہے قادر. پہلی چیز جس کا دیکھنا عبادت ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان سویرے اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے پر رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے گا. خدمت تو بہت بڑی چیز ہے نا صرف نگاہ ڈال دے گا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر اللہ مقبول حج کا ثواب لکھ دے. سبحان اللہ. اب یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں اس لیے نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ واللہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے. اپنے گھروں کے اندر صبح اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو. رب کائنات صرف دیکھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز اللہ کا قرآن ہے. جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس تو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی عظیمت نعمت موجود ہے. بھائی روزانہ اٹھو اس قرآن کو پڑھو اس قرآن کو دیکھو اس قرآن کو محبت سے بوسہ دو. جب تک آپ قرآن کو دیکھتے رہو گے رب العالمین آپ کو صرف دیکھنے پر ثواب عطا فرماتا رہے. تو یہ نعمت بھی آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہے. اور تیسری نعمت وہ کعبۃ اللہ ہے
جو آج ہماری پہنچ سے تو دور ہے، لیکن رب العالمین اگر چاہے تو اپنی رحمت سے پہنچا سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے والا جب تک کعبے کو دیکھتا رہے گا رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو وہ چیز تو ہماری پہنچ سے دور ہے، لیکن دو چیزیں آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن والی عظمت والی نعمت آپ کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس قرآن کی تلاوت کو اپنا نصب العین بنا لو۔ صبح کو اٹھ کر اس کی تلاوت کرو، شام کو اس کی تلاوت کرو۔ آپ اس کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حالات کو بگاڑنے والے ہم خود ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر رب کا قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن رب کے قرآن کی طرف فرصت کرنے کی، رب کے قرآن کی طرف دیکھنے کے ہم کو فرصت نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، جب تک قرآن ہمارے گھروں کے اندر ویسے پڑا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کے اندر نوست آئے گی۔ لیکن جب قرآن کو آپ پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، آج سے آپ تہیہ کر کے دیکھ لیں، صرف اس بات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دیا، ماشاءاللہ یہ بھی بڑی غنیمت ہے، یہ بھی بڑی عظمت والی بات ہے، لیکن اگر آپ خود پڑے ہوئے ہیں تو خدا را اس قرآن کی تلاوت کو اپنا نصب العین بناؤ، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ اس پر آپ عمل کرو گے تو میں نے شروع کے اندر کہہ دیا کہ رب العالمین نے اس قرآن کی وجہ سے پڑھنے سے ایک بات یاد ہے، اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ایک عالم کہتے ہیں ہم کسی بستی کے اندر گئے، وہاں پر پروگرام تشکیل دیا گیا، بات کے اندر باتوں کے اندر تذکرہ آیا، حضرت آئیں ہم آپ کو ایک عاشق قرآن سے ملاقات کراتے ہیں، دعا کریں اللہ ہم کو بھی قرآن کا عاشق بنائے۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی، اللہ کرے ہمیں قرآن کا عشق مل جائے، ہمیں قرآن کی محبت مل جائے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے آج آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جن بچوں کے سینوں کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، ان بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، ان کو محبت سے دیکھنا، سچی محبت سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بھائی عاشق قرآن کا دیدار کریں گے۔ ہم ایک گھر کے اندر گئے، ہمارے ذہن کے اندر تھا کہ کوئی بڑا شیخ الحدیث ہوگا جس کے سر پر پگڑی بندی ہوئی ہوگی، کوئی بڑا عالم ہوگا۔ لیکن توجہ کے ساتھ سننا، جب ہم ایک گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک عام سا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ حضرت یہ ہے عاشق قرآن۔ اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہوئے ظاہر نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی یہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں، اللہ کی یہاں اس شان والے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ عاشق قرآن کیسے ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی جتنی اولادیں ہیں، اس کے جتنے بیٹے ہیں اور اس کی جتنی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹوں کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹیوں کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، اس کے خاندان کے جتنے فرد ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، سارے کے سارے اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک قرآن کا حافظ کل قیامت کے دن 10 ایسے بندوں کو جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، رب العالمین ایک حافظ قرآن کی وجہ
وجہ سے 10 قرآن کے 10 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ اب جس خاندان کے اندر ہی ہر بچہ ہر بچی عابد ہو، وہ خاندان کتنی برکت والا ہو۔ تو ہم نے کہا کہ یہ سعادت اس کو کیسے ملی، یہ عظمت اس کو کیسے ملی، یہ شان اس کو کیسے ملی؟ تو فرماتے مجھے ایک اللہ والے نے بتایا تھا کہ تم روزانہ ایک دفعہ اللہ کا قرآن پورا پڑھ دیا کرو۔ اب آپ کہیں گے پورا پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صرف ہمت کی بات ہے۔ اگر انسان کسی بات کا ہمت کر لے، ارادہ کر لے، تو یقین جانے دنیا کے کام ہو جاتے۔ تو اللہ کے قرآن، اس پر تو اللہ کی مدد تائید بھی آتی۔ تو مجھے کہا گیا کہ 2 سال تک متواتر روزانہ ایک اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو میں بس اس اللہ والے کی بات میرے دل کے اندر لگ گئی۔ میں نے کہا چلو یہی اس بات پر عمل کرتا ہوں۔ تو 2 سال تک کوئی دن ایسا بھی نہیں آیا، میں بیمار تھا تب، میرا کوئی کام تھا تب، لیکن میں روزانہ ایک اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، اور 2 سال پورے ہوئے۔ اس کی برکت سے اللہ نے میرے پورے خاندان کے مردوں عورتوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کمزور ہیں، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم کچھ تو پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا تعلق، اپنی نسبت اس قرآن سے جوڑو تو میرے بھائیوں اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی نسلوں کے اندر برکت رحمت نصیب کرے۔ اس لیے عظمت والی کتاب ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شک اور شبہ تو پیدا کرنے والے دنیا کے اندر آئے۔ جواب دیا گیا ان کی اپنی نظر کے اندر دھوکہ تھا، ان کے اپنے دماغ کے اندر فطور تھا، ان کے اپنے دماغ کے اندر نقص تھا، اس لیے انہیں یہ شبہ نظر آیا، ورنہ نہ اس کی فصاحت کے اندر کوئی فرق ہے، نہ اس کی عظمت کے اندر کوئی فرق ہے، نہ اس کی شرافت اور عظمت کے اندر کوئی فرق ہے۔ ذرا قرآن کی عظمت کو دیکھتے چلے جاؤ۔ اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کی خدمت پر لگا دیا، قرآن کے پڑھنے پر لگا دیا، قرآن کے پڑھانے پر لگا دیا، اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا پریشانی کے حالت کے اندر پھر رہی ہوگی، ساری دنیا مصیبتوں کے اندر، ساری دنیا کرب کی اذیت کے اندر مبتلا ہوگی۔ فرمایا اس وقت کے اندر میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کے بیٹے کے لیے باہر کا ویزا بھیج دیتا ہے، آپ کے بیٹے کو کسی باہر کے ملک کا ویزا مل گیا، انگلینڈ کا، برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا ویزا مل گیا، آپ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے تو نے میرے بیٹے کو بلا کر اس کا مستقبل سنوار دیا، تو اس کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن آج دنیا کا یہ مستقبل آنے والا یہ تو یقینی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا مستقبل میرے تیرے سامنے آنے والا ہے جو یقینی طور پر آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر
نے کیا تیار کر رکھا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی خاوند کے کام آ سکے گی، نہ خاوند بیوی کے کام آ سکے گا. اس دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. آج اللہ نے آپ کو مستقبل کے لیے یہ وقت دے دیا ہے. آج یہ بچے آپ کا مستقبل ہے، ان کو اللہ کا قرآن پڑھا لو. اپنے کل کے مستقبل کے لیے ان کو آگے بھیج دو. حدیث پاک کے اندر فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آپ کی حکم حدولیوں کی وجہ سے اگر آپ پر جہنم واجب ہو چکی ہے، کل رب کریم آپ کے بچے کو یہ اختیار دے گا، یہ شرف دے گا. او قرآن پڑھنے والا بچہ ذرا اٹھنا، ذرا اٹھنا، ذرا اٹھ کر اپنے خاندان کے ان 10 افراد کو جس نے دنیا کے اندر تیرا تعاون کیا تھا، تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم تو واجب ہو چکی ہے، لیکن تیرے قرآن پڑھنے کی برکت سے تجھے اختیار دیتا ہوں، یہ تمغے دیتا ہوں. 10 کو نکال کر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جا. آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اس وقت حافظ قرآن کی حکمت کا پتہ چلے گا. اللہ کریم یہ عظمت، یہ شرافت تو اس کے خاندان والوں کے بارے میں دے گا. اب حافظ قرآن کو کیا مرتبہ ملے گا؟ اللہ کریم فرمائے گا ذرا والدین کو بھی قریب کر دو. رب کریم کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا انہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو میرا کلام پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. اب اس کو بات کو یہاں چھوڑ کر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں. گزرتے گزرتے ایک قبر پر گزر ہوا. قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے دعا کرتے کرتے وہاں سے چلے گئے. واپسی کا سفر شروع ہوا. واپس آئے، کچھ مدت کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھا کہ جس قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اسی مردے کو دیکھا کہ جنت کے اندر کھیل رہا ہے، جنت کے اندر خوش ہو رہے ہیں. اللہ سے عرض کر دیا پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے؟ جاتے وقت تو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، لیکن آتے ہوئے میں نے جنت کے اندر دیکھا. اللہ کریم نے فرمایا میرا حصہ گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہکار تھا، اس لیے جہنم کے اندر چلا گیا. لیکن جب یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. وہ بچہ جب بڑا ہوا، وہ پہلے دن استاد کے سامنے آ کر جب اس نے میرا نام پڑھا، مجھے شرم آئی کہ میرے بچے کا، میرے بندے کا ایک بچہ تو میرا نام لیتا رہے. میں نے اس بچے کے میرے نام لینے کی وجہ سے اس کی جہنم کو جنت کے اندر تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اب اللہ کریم نے اپنا نام لینے کی وجہ سے ایک بندے کی جہنم کو جنت کے اندر تبدیل کر لیا. تو جو بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا، اللہ کریم فرمائے گا قیامت کے دن آؤ، ان کے سر پر تاج رکھ دو، اور ایسا تاج رکھ دو کہ دنیا کے اندر سورج چمکتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج بھی ان کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گا. یہ خلافت تو والدین کو مل گئی. آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم فرمائیں گے ذرا حافظ قرآن تو بھی میرے قریب آتا چلا جا. اللہ کریم اس کو کیا دے گا؟ فرمایا حافظ قرآن اقرا، قرآن کو پڑھنا شروع کر.
پر حافظ قرآن جب قرآن کو شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، رب جنت کے اندر درجہ بلند کر دے گا، الرحمن الرحیم پڑھے گا، ایک درجہ اور بلند ہو گیا۔ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، رب العالمین جنت کے اندر درجے بلند سے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ یہ بچے ہیں، یہ بچے عظمت والے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو اپنے فضل کے ساتھ آج الحمدللہ قرآن کے لیے چن لیا ہے، اور یہ چننا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ صبح ہوتی ہے رب العالمین کسی کے ہاتھ کے اندر اسٹیئرنگ دیتے جادو گاڑی چلا، کسی کے ہاتھ کے اندر رمبا ہوتا ہے جادو گوڑی کر، کسی کے ہاتھ کے اندر دنیا کے کام دھندے ہوتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں یہ بچے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی رب ان کے ہاتھ کے اندر قرآن دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی عظمت کو سینے کے اندر اٹھا لو اور ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ سب ارادہ کر لیں، اپنے طور پر کوشش کرو، فیصلہ اللہ پر چھوڑ، جو مقدر کے اندر ہوگا وہی ہوگا، لیکن آپ نے اپنے طور پر کوشش کرنی کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کو دلوانی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ضروری ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیت۔ اس لیے الحمدللہ آج ان بچوں نے جو ناظرہ قرآن جو اس کی تکمیل کر لیے، اب انشاءاللہ یہ بچے یعنی کہ اب آئیں گے، اور اس کے بعد یہ بچے جنہوں نے اساتذہ سے جو پڑھا ہے قرآن، اس قرآن کو انشاءاللہ یعنی اس ختم کی جو آخری صورتیں ہیں وہ تلاوت کریں گے۔ پھر چونکہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، تکمیل قرآن کا موقع، اس موقع پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، بعد کے اندر دعا بھی کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں ان بچوں کے استاد محترم کو بھی دعوت دیتا ہوں جس نے محنت کی تھی الحمدللہ، یا ایک گلشن تیار کیا، وہ بھی آ جائیں، اور اپنے شاگردوں کو بھی ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی آگے آ جائیں اور قرآن کی صورتوں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ دین اختتامی دعا کی وآخر دعوانا